بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد ملک ایکسکلوسیو۔ میں ہوں شہزاد ملک اور آج کے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ 14 اگست کو ایک دل ہلا دینے والی خبر جو ہے وہ جیو نیوز پہ بریک ہوئی، اور اس خبر کو بریک کیا تھا امداد سومرو صاحب نے، اور اس میں پیر افرانی پور سید اسد شاہ صاحب جو تھے، ان کے گھر سے ایک بچی فاطمہ فلو کی لاش پولیس نے ریکور کی اور اس کو تھانے پہنچایا یا ہاسپٹل پہنچایا۔ اس کے بعد پیر افرانی پور جو تھے، ان کا جو پول کھولا، کس طریقے سے وہ اپنی پیری مریدی چلا رہے تھے، کس طریقے سے اپنے معاملات وہ اپنے حجرے کے اندر، اپنی درگاہ کے اندر چلا رہے تھے، وہ انتہائی تہلکہ خیز تھے۔ انہوں نے اس سٹوری نے، امداد سومرو صاحب کی جو انویسٹیگیشنز تھیں، جو سٹوری تھی، اس نے واقعی پورے پاکستان میں لوگوں کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ جن پیروں فقیروں کے ہم مریدین ہیں، ان کے گھناؤنے، ان کے وحشیانہ کام کیا ہیں بیسکلی۔ میری خوش قسمتی کہ امداد سومرو صاحب اسلام آباد آئے تو میری ان سے ملاقات ہے، ان کی زبانی جانیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے کام کیا اور وہاں ہو کیا رہا تھا۔ امداد سومرو صاحب، میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں۔ یہ بتائیے کہ آپ نے اتنا بڑا سکینڈل، اور آپ نے پورے پاکستان کے جو نام نہاد مریدین ہیں پیروں فقیروں کے، ان کو سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ اصل میں یہ پیری فقیری کے پس پردہ کیا ہوتا ہے۔ یہ ذرا بیان کیجیے گا کہ فاطمہ بیچاری کے ساتھ ہوا کیا، اور یہ کتنی فاطماؤں کے ساتھ یہ کام ہوا ہوگا جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی شہزاد، کتنی فاطمہ ہیں اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں، تو کتنی فاطمہ ہیں انہی پیروں کی، جو جعلی پیر میں کہتا ہوں ان کو، ان کی درگاہوں میں اسی ظلم کا شکار ہو رہی ہوں گی۔ ہم آتے ہیں اپنے فاطمہ پہ، تو فاطمہ کی جو موت وہ 14 اگست کو ہوئی، اور جو ویڈیو میرے تک شہزاد پہنچی، وہ ویڈیو کوئی بھی صاحب اولاد، کوئی دل کا درد دل رکھنے والا بندہ وہ ویڈیوز نہیں دیکھ سکتا۔ فاطمہ جب فوت ہو گئی، اس پہ کیا تشدد ہوا وہ تو پوسٹ مارٹم میں واضح ہے کہ اس پہ جنسی تشدد پوسٹ مارٹم میں واضح ہو گیا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ابتدائی پوسٹ مارٹم 9 سے 10 سال اس کی ایج ہے۔ درندگی ہے، اس کو 3,000 روپے کی تنخواہ پر، وہ بھی ان کو نہیں ملتے تھے، وہ 2 سال میں دو دفعہ بھی اپنی والدہ اور اپنے والد سے ملنے کی اجازت اس کو نہیں دی گئی تھی۔ وہ ایک طرح سے غلامانہ زندگی وہاں پر بسر کر رہی تھی، اور وہ وہاں پر حویلی میں قید تھی، اور وہ غلام تھی۔ مانا یہ کوئی چائلڈ ایبیوز یا چائلڈ لیبر کا کیس نہیں ہے، یہ اس 2023 کے اس دور میں وہ ایک غلام تھی پیر اسد شاہ کی، جس کو وہ گفٹ میں دی تھی اس کے سسر پیر، اس کا نام ہے پیر فیاض شاہ، جو وائس چیئرمین بھی ہے رانی پور کا، پیپلز پارٹی کی طرف سے وائس چیئرمین ہے ٹاؤن کمیٹی رانی پور کا۔ تو اس کی لاش کی ویڈیوز جب ہمارے تک رینڈم پہنچی، تو اس میں تھا یہ کہ اس کی جو والدہ ہے اور اس کی دوسری جو رشتہ دار خواتین ہیں، وہ اس لاش کو انفولڈ کر رہی تھی، جو کپڑے میں لپیٹ کے، اس میں کفن میں لپیٹ کے ان کے حوالے کر دی گئی تھی اس معصوم بچی کی۔ تو وہ ویڈیو میں نے دیکھی ہیں، لیکن میں دوسری دفعہ نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اتنی ویڈیو ہیں، اور وہ جو عورتیں ہیں وہ ویڈیو اس کو، اپنی بچی کی لاش کو بھی دیکھ رہی ہیں اور بین کر رہی ہیں، رو رہی ہیں۔ ہم سندھی میں اس کو کہتے ہیں پار کڑھی روئن۔ تو وہ جو بین کر رہی تھی، رو رہی تھی، وہ اتنا دل دہلانے والا ہے کہ وہ ہم نہ آپ کو ٹی وی پہ دکھا سکتے ہیں، نہ کوئی بندہ دوسری دفعہ دیکھ سکتا ہے۔ بڑا ان پہ تشدد تھا، اس کے پورے جسم کو نوچا اور کھسوٹا گیا تھا، اور جو پوسٹ مارٹم رپورٹ بتاتی ہے کہ اس کو سیکچولی ایبیوز کیا گیا تھا، مانا اور یہ دونوں اسد شاہ سائڈ جو سے۔ ہیں، اسد شاہ جو ہیں وہ کرتے تھے سارا کام۔ جی دیکھیں، وہ اپیرنٹلی دیکھیں نا، میرے گھر میں یہ ڈی آئی جی صاحب جو وہاں کے تھے سکھر والے، ان کے الفاظ میں دہرا رہا ہوں کہ اگر کسی کے گھر میں اس طرح کی لاش برآمد ہو اور پوسٹ مارٹم میں یہ ثابت ہو کہ اس کو سالوں تک جنسی درندگی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو اس گھر کے مالک کو ضرور قانون نافذ کرنے والے اس کے کالر سے پکڑیں گے اور گلے سے پکڑیں گے، اور اس سے پوچھیں گے کہ یہ آپ کے حویلی میں قید تھی جو 3,000 روپے پہ ملازم تھی، تو اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، تو یہ کس نے کیا ہے؟ اس کا جواب دا وہ حویلی کا مالک ہے پیر اسد، پیر فیاض، اور اس کی جو بیوی ہے ہنا شاہ، جو اس کیس کی مرکزی ملزمان ہے۔ 17 اگست کو میڈیا کے پریشر کے بعد ایف آئی آر کٹتی ہے۔ ایف آئی آر پہ مین اکیوزڈ اسد شاہ کو
کہا جاتا ہے، نامزد کیا جاتا ہے. اس کی بیگم حنا شاہ اس میں اکیوزڈ ہے. اس کا حنا شاہ کا والد یعنی کہ اسد شاہ کا سسر فیاض، وہ بھی اس پہ اکیوزڈ ہے. اس وقت آج کی میں صورتحال آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو اس کیس کے 4 فیسیلیٹیٹر تھے، 12 دن پولیس کی تحویل میں تھے، ان کو آزاد کیا گیا ہے. پیر اسد شاہ کا جو موبائل فون ہے، پولیس تقریباً مہینہ ہوا ہے اس کا کوڈ نہیں کھول سکی ہے. اسد شاہ کا جو اس کے ساتھ جو دوسرے ملزمان ہیں، حنا شاہ اس کی وائف اور اس کا جو سسر ہے فیاض شاہ، وہ ابھی تک بھاگے ہوئے ہیں، مفرور ہے، پولیس ان کو گرفتار نہیں کر سکی ہے. اور فیسیلیٹیٹر کے طور پہ صرف ایک سویپر اور ایک ڈرائیور کو انہوں نے ڈال دیا ہے اور ڈرامہ کر رہے ہیں. سندھ کی پولیس، وہاں کا جو ایس ایس پی اب چلا گیا ہے وہاں سے، پولیس کسی بھی طور پہ ایک فیملی کا ایم این اے اور 2 ایم پی ہیں، ان کو کبھی بھی وہ چالان کرنے کے یا ان کو سزا دینے کے، اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے نہ موڈ میں ہے، نہ ان کا جذبہ ہے. اب ایس ایس پی نئے آئے ہیں خیرپور کے سمیع اللہ سمرو صاحب، ان سے ہم امید کرتے ہیں، اچھے افسر ہیں، ایماندار ہے، ان کی شہرت اچھی ہے، امید کرتے ہیں کہ وہ اس کیس کو صحیح اور میرٹ پہ لے کر چلیں گے. اچھا یہ بتائیے کہ پیر اسد شاہ کے جو والد تھے یا دادا تھے، ان کے بارے میں سندھی اخباروں میں بڑی خبریں لگی ہیں کہ ان کا ایک عورت نے اسی طریقے سے وہ شادی ہو کے آئی تھی اور ان کے ساتھ انہوں نے زنا بالجبر ایک طرح سے کیا، اور وہ دوبارہ جب بلائی گئی تو اس نے ان کا اعضائے تناسل جو ہے وہ کاٹ دیا تھا. وہ ذرا رپورٹ کریں. جی بالکل یہ صحیح بات ہے، انہوں نے ظلم کیا تھا اور وہ جو خاتون تھی یا بچی تھی، آخر تنگ آ کر اس نے کیا تھا. یہ وائڈلی رپورٹڈ ہے میڈیا پہ، سندھی میڈیا میں انہی دنوں میں رپورٹ ہوا تھا. یہ جن کے ساتھ ہوا ان کا نام کیا ہے پیر صاحب کا؟ میرے ذہن میں ابھی ان کا نام نہیں آ رہا، لیکن یہ والد ہیں ان کے، اسد کے، جو اس میں مرکزی ملزم ہیں، جو اس وقت بھی 5 اسٹار ایک بنگلے میں ہیں، وہ قید میں نہیں ہیں. ان کی قید کی تصویریں جو میڈیا پہ آ رہی ہیں وہ صرف فوٹو شوٹ ہے، بس اس کو صرف دکھایا جا رہا ہے، لیکن وہ ایک دن کے لیے بھی جیل میں نہیں گئے، صرف فوٹو نکالتے ہیں اور اس کے بعد اس کو 5 اسٹار مہمان کے طور پہ اس کو رکھا جا رہا ہے. اسی لیے ابھی 1 مہینہ ہو رہا ہے کہ ایک پولیس کی تحویل میں ایک ملزم ہو جس پر الزام ہو کہ اس نے ایک 9-10 سالہ بچی کے ساتھ ریپ کیا ہے، اس کو قتل کیا ہے، پولیس نے اس کو کچھ بھی نہیں کیا. اس سے اس کی موبائل فون کا جو اوپننگ کا جو لاک ہوتا ہے کوڈ، وہ تک نہیں پہنچ سکی. اس سے آپ سنجیدگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ سومرو صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، یہ تھی فاطمہ کی کہانی. آپ نے سنی کہ کس طریقے سے یہ جو پیر فقیر ہیں اور یہ جو وڈیرے ہیں، چاہے وہ سندھ کے اندر ہیں، چاہے وہ پنجاب کے اندر ہیں، چاہے وہ کے پی کے اندر ہیں، چاہے وہ بلوچستان کے اندر ہیں، کس طریقے سے لوگوں کا استحصال کرتے ہیں. اس کی استحصال کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، چاہے وہ جنسی ہو، چاہے وہ مالی ہو، چاہے وہ جسمانی ہو. تو یہ تھا سارا معاملہ جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.